رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی، تسبیح و تحلیل اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ وہی اللہ ان تعریفات کا مستحق ہے۔ وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا مسجود ہے۔ ہم اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور اس بات کا عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہی احکم الحاکمین ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے اور وہی علی کل شیء قدیر ہے۔ اور اسی سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ، قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معظم پور اسٹینڈ پر 4 اور 5 تاریخ 4 اور 5 فروری 2021 کا آج دوسرا دن ہے۔ 2 روزہ پروگرام کا آج آخری دن ہے۔ کل میں نے عبادت میں اخلاص اور نیت کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ آج اہل ایمان کی چند صفتیں، مومن کی چند نشانیاں، ایک سچے مسلمان کی چند علامتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ جب ہماری نیت صحیح ہے اور ہم اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے اندر ایمان بھی پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کیا چاہتا ہے، ایک مسلمان سے کیا چاہتا ہے، یا ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اپنے اندر کون سی علامتیں اور نشانیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بھیا آپ خاموش ہو جاؤ۔
یہاں لفظ مومنون استعمال کر کر چند اوصاف بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کو پھر سے آپ کے سامنے پڑھوں اور پھر اس کے ترجمے اور تشریح کی طرف آپ کو لے کے چلوں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ میں نے یہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ مومن تو وہ ہیں، ہم سب دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، لیکن اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف و دہشت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا اللہ کا نام سن کر ہمارے دلوں میں خوف، دہشت، ڈر پیدا ہوتا ہے؟ محاسبہ کریے۔ ہر مسلمان جو یہاں بیٹھا ہوا ہے احتساب نفس اپنے آپ سے سوال کرے۔ ہم آپ کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری زندگی میں مت کیجیے، لیکن ہر مسلمان خود سوچے۔ پہلی صفت، جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، تھرا جاتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف و دہشت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری صفت، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اور مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں زیادتی پیدا ہو جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اور مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، زیادتی ہو جاتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اور مومن تو وہ ہیں جو ہر حال میں صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کا اعتبار، ان کا بھروسہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر کہیں نہیں جاتا۔ کیا ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے نہیں، جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور قرآن کی تلاوت ایک الگ چیز ہے۔ آج جمعہ کا خطبہ اسی مسجد میں نے دیا تھا اور میں نے پورے خطبے میں یہی بتایا تھا کہ تلاوت کسے کہتے ہیں اور پڑھنا کسے کہتے ہیں۔ آج ہی
اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کے لیے کہیں نہیں کہا ہے، اللہ نے قرآن کی تلاوت کے لیے کہا ہے۔ یہ مولانا صاحب یہ کیا لے کے آ گئے؟ اب پڑھنا الگ ہو گیا اور تلاوت کرنا الگ ہو گیا۔ آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کون کھوپڑی کا مولوی ہے۔ ہاں، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ سب لوگ تو جمعے میں نہیں تھے، اس لیے کچھ شقے میں بتاؤں گا۔